بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 502 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 46 اور 47، 46 and 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، ان کے قدم بقدم، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ، تورات، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو دی انجیل، فیہ ہدی ونور، اس میں ہے ہدایت اور روشنی، ومصدقاً، اور تصدیق کرنے والی تھی، لما، اس کی جو، بین یدی، اس سے پہلے تھی، من التوراۃ، تورات، وہدی، اور ہدایت، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فیہ، اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو شخص فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں فاسق۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی، جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی، جو اس سے پہلی کتاب ہے، تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے اور نصیحت کرتی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ان پیغمبروں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا۔ دوسری بات، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تیسری بات، انجیل اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی۔ چوتھی بات، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ لوگ فاسق ہیں۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء آئے، اور بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ نبوت کا چلتا رہا، یہاں تک کہ
بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے سامنے تورات موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے حق ہونے کی تصدیق کی، جس کی تائید اس آیت کے اس جملے میں ملتی ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو پہلے سے موجود تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے ایک آسمانی کتاب عطا کی، جس کو قرآن مجید نے انجیل کا نام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ اس کے بعد انجیل کی ایک خصوصیت بیان کی گئی۔ انجیل کی پہلی خصوصیت یہ کہ فیہ ہدیٰ، کہ اس آسمانی کتاب انجیل میں ہدایت ہے، یعنی حق کی رہنمائی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ وہ انجیل روشنی ہے، نور ہے۔ تیسری خصوصیت انجیل کی یہ ہے کہ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، انجیل وہ کتاب آسمانی ہے جو اس کے سامنے موجود آسمانی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آسمانی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ان کو سچا بتلاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تورات انجیل کو جھٹلا رہی ہو اور انجیل داؤد کو جھٹلا رہی ہو اور داؤد قرآن کو جھٹلا رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ساری آسمانی کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، سچا بتلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں یوں کہا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں یوں فرمایا گیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں یوں فرمایا گیا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات و انجیل کو اتارا تھا۔ انجیل کی ایک اور خصوصیت یہ بیان کی گئی وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ انجیل متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہر وہ قوم جس کو دین حق دیا گیا، نبی بھیجے گئے، آسمانی کتاب دی گئی، اس قوم کی نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ قوم اس دین و شریعت کو تسلیم کرے، اس نبی پر ایمان لائے، اور اس کتاب کے سارے احکام کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے، اور سارے فیصلے اسی کتاب کے موافق کیے جائیں۔ یہی آسمانی کتابوں کی حقانیت کا مطالبہ اور تقاضا ہے۔ جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کی نگاہوں میں فاسق و فاجر ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید کے دیے گئے فیصلوں کے مطابق فیصلے کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔